حد اصول فقہ کی حد اضافی الگ ہو گئی اور حد لقبی الگ ہو گئی۔ حد لقبی کا مطلب کیا ہے؟ ان قواعد کا جاننا ہے، اصول فقہ ان قواعد کو جاننا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں احکام شرعیہ فریعہ معلوم ہو جائے۔ جیسے کہ وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، تو ہم نماز کے مسائل یہ ثابت کیسے کریں گے کہ وضو میں کتنی ہمیں کوہنیاں دھونا چاہیے، ہمیں کتنا چہرہ دھونا چاہیے، تو ہم سب قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے، لیکن ہمیں قانون فٹ کرنا پڑیں گے۔ کیا ہے؟ ہمیں قانون کی ہمیں مدد لینا پڑے گی، بغیر قاعدے قانون پہ ہمیں نہیں چل سکتے۔ میں آپ کو اور آسان لفظ میں بتا دوں، جس طریقے سے آپ دیکھیے ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا سنویدھان جو امبیڈکر نے بنایا تھا، تو اب ہم خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم خود سے پڑھ کر کے کورٹ میں بحث نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم LLB کی ڈگری نہیں کریں گے۔ جب تک ہمارے پاس LLB کی ڈگری نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کورٹ میں بحث نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب تک ہم احکام شرعیہ فریعہ کو ہم جانتے ہیں، جو قانون شریعت ہے، بہار شریعت ہے، اور بہت ساری کتابیں فقہ کی ہیں، قدوری ہے، ہدایہ ہے، ہم یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم کو قاعدے قانون پتہ نہیں ہوں گے تو ہم اب جو ہے مسئلہ بتائیں گے کسی کو کہ بھائی وضو میں ہم کو مسا اتنا کرنا چاہیے، چوتھائی سر کا، لیکن امام شافعی کہہ دیں گے ہم نہیں کریں گے چوتھائی سر کا، ہم تو ایک بال کا بھی کر لیں گے۔ امام مالک کہیں گے ہم پورے سر کا کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں دلیل پیش کرنا پڑے گی، اور دلیل پیش جو کریں گے تو دلیل پیش کرنے کا نام ہی کیا ہے؟ اصول فقہ ہے۔ ایسے تو جاہل جو ہوتے ہیں گاؤں میں، وہ بھی بہت مسائل جانتے ہیں الٹے سیدھے۔ بہار شریعت ایک چھوٹا سا رسالہ رکھ لیا اور پھر وہ اماموں کو چلاتے ہیں، لیکن کیا وہ ان کو عالم کہہ سکتے ہیں؟ عالم وہی ہوتا ہے جو فقہ بھی جانتا ہے، مفتی وہی ہوتا ہے جو فقہ بھی جانتا ہے، اصول فقہ بھی جانتا ہے، یہ سمجھے؟ فقہ بھی جانتا ہے۔ اب کوئی انسان سنویدھان تو ایک 12ویں کلاس کے بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کے قاعدے قانون بتا دیے جاتے ہیں، لیکن اب 12ویں کلاس کا بچہ اب وہ کورٹ میں کہے کہ میں نے سنویدھان کو پڑھ لیا ہے، اب میں بحث کروں گا، تو اس کو بھگا دیں گے مار کے، کیونکہ اس نے LLB کی ڈگری نہیں کی ہے۔ جب تک آپ LLB کی ڈگری نہیں کریں گے اس وقت تک آپ بحث نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب قاضی بحث کرتا ہے، جب کچہری میں، کورٹ میں جب وہ بحث کرتا ہے تو اس کو قاضی کی پاس سند ہونا چاہیے افتاء کی، تب وہ بحث کرے گا، بغیر اس کی نہیں کر سکتا بحث ہے۔ وکیل جو ہے اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ثبوت ہونا چاہیے۔ تو مفتی کس سے کہتے ہیں؟ مفتی اسی کو کہتے ہیں جو تمام احکام شرعیہ فریعہ کو جانتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے احکام شرعیہ فریعہ کے نکالنے کے جو قواعد قانون ہیں ان کو بھی جانتا ہو۔ وضو میں 4 فرض ہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی جان لے گا، کل کا پڑھنے والا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، لیکن 4 فرض ہیں تو ہیں کیسے؟ اب ہم وہ مفتی بتائے گا کہ بھائی 4 فرض ہیں، ایسے ایسے ہیں، یہ نص سے ثابت ہے، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو آپ نے حد اصول فقہی آپ نے تعریف سمجھ لی، حد اضافی الگ ہوتا ہے اور حد لقبی الگ ہوتا ہے، دونوں کو ملا کر ایک اگر تعریف کر دیں تو ہوتا ہے حد لقبی، اور الگ الگ تعریف کریں اصول کی الگ فقہ کی الگ تو وہ ہوتا ہے حد اضافی۔ اور اب دیکھیے یہاں پر جو دوسری چیز ہے، تعریف کے بعد میں دوسری چیز کیا آتی ہے؟ وہ آتی ہے موضوع۔ کیا آتا ہے؟ موضوع۔ تو اب اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ تو اصول فقہ کا موضوع ہے ادلہ اربع۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مفتی جب دلیل دے گا تو وہ 4 ہی چیزوں میں سے دے سکتا ہے، یا تو قرآن سے دلیل دے گا، یا تو وہ حدیث سے دلیل دے گا جب فتویٰ دے گا، یا تو وہ قیاس سے دلیل دے گا، یعنی امام اعظم امام شافعی کا کوئی قول ہے، یا پھر ان کے شاگردوں کا کوئی قول ہے، یا پھر جو اجماع امت ہے
علماء اکرام کا جس پر اجماع ہو چکا ہے، جس مسئلے پر، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ جس پر اجماع ہو چکا ہے، تو وہ فتویٰ دے گا مفتی۔ تو اسی ادلہ اربعہ سے بحث چلتی ہے۔ اب ہمیں جو اصول فقہ میں جو سکھایا جائے گا، تو اب اس میں کلمہ کلام نہیں سکھایا جائے گا، اس میں تصورات تصدیقات نہیں سکھایا جائے گا، بلکہ اس میں آپ کو سکھایا جائے گا ادلہ اربعہ جو سب سے مین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس ہے۔ تو آپ جب تک یہ ادلہ اربعہ نہیں پڑھیں گے تو آپ مفت کے مفتی بن جائیں گے۔ آپ جتنے بھی دارالافتاء میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں انہیں ادلہ اربعہ نہیں معلوم ہوتا ہے، دارالافتاء میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ دارالافتاء میں بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں ادلہ اربعہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ادلہ اربعہ کیا ہوئی؟ 4 دلیلیں۔ نمبر 1 قرآن سے آپ دلیل دو، نمبر 2 حدیث سے دلیل دو، اور نمبر 3 آپ کس سے دلیل دو؟ اجماع سے، اور نمبر 4 آپ کس سے دلیل دو؟ قیاس سے۔ لیکن جاہلوں کے سامنے یہ دلیل مت دے دینا، جاہلوں کے سامنے، عوام کے سامنے وہ دلیلیں دینے پڑتی ہیں جو ان کے سامنے ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ جو ان کے سامنے ہو رہا ہے وہ دلیل۔ اگر کوئی جاہل ہے اور اس کو پڑھی لکھی دلیل دے دی، وہ کچھ نہیں مانے گا۔ اگر وہ جانور چرانے والا ہے تو اس کو جانور کی مثال دو تب وہ سمجھ پائے گا، اور قرآن کی مثال دے دی وہ سمجھے اس کی کھوپڑیاں میں نہیں بیٹھے گی، اس کی کھوپڑی میں بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے، سمجھے؟ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا تو جیسا دیش ویسا بھیس، تو اس کے سامنے دلیل مت دے دینا۔ لیکن ہاں جب عوام علماء میں بحث ہوگی، جب آپ فتویٰ دینا ہوگا تو آپ ادلہ اربعہ صحیح سے بحث کریں گے، اس کے علاوہ اپنی من کی غلط نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہو گیا آپ کا موضوع، اور اسی طریقے سے آپ کی جو تیسرے نمبر پہ آتی ہے غرض اور غایت۔ کیا آتی ہے؟ غرض اور غایت۔ تو آپ دیکھیے اصول فقہ کی غرض 2 ہے۔ اصول فقہ کی غرض کیا ہے؟ ہمیں پڑھنے کا مقصد 2 مقصد ہوتے ہیں۔ تو ایک مقصد تو بہت آسان ہے اور ایک مقصد تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو پہلی غرض جو ہے، 2 ہمارے مقصد ہے علم اصول فقہ کے جاننے کے، ہم پڑھنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں ہمارے۔ تو پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے ہمارا کہ ہم احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جانیں، احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے ہم جانیں، یعنی مسائل کے استنباط کے قواعد ہم کو معلوم ہوں، مسائل کے استنباط کے ہم کو کیا ہوں؟ قواعد معلوم ہونا چاہیے۔ اور دوسری غرض جو ہے پڑھنے کی تو وہ ہے سعادت دارین۔ کیا ہے؟ سعادت دارین، یعنی ہم کو احکام شرعیہ فرعیہ کو پڑھنا بھی، اس پر عمل کرنا، اور عمل کر کے ہم کو اپنی آخرت سنبھالنا۔ اب علم منطق پڑھو گے پوری زندگی پڑھتے رہنا، آپ کی آخرت نہیں سنبھلے گی۔ ہاں اگر مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا تو آپ کی آخرت سمجھ جائے گی۔ علم نہ ہے پوری زندگی پڑھتے رہنا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہاں اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اس نیت سے پڑھیں گے، اس کے ذریعے سے ہم اچھی طریقے سے حدیث کو سمجھ سکیں، تو آپ کو بے انتہا ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ لیکن اکثر جو ہمارے ادیب صاحب ہیں جو مصر سے فارغ ہو کر آتے ہیں، جو کیرلا سے فارغ ہوتے آتے ہیں، بڑی فصیح عربی بولتے ہیں، اور ان کو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ادیب ظاہر کرنا، مصری ازہری ثابت کرنا۔ ان کو یہ مقصد تھوڑی ہوتا ہے قرآن کو حدیث نہ، قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا۔ جتنے بھی آپ کو یہ ملیں گے ازہری، اور جتنے بھی آپ کو ملیں گے یہ شامی، یہاں سے کیرلا سے فارغ ہونے والے، یہ ان کو نہ قرآن کو سمجھنے کی تمیز ہوتی ہے اور نہ ہی حدیث کو سمجھنے کی تمیز ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ تو قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کی غرض سے آپ علم نحو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔